Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، البر ممبئی کی جانب سے سلسلہ واری پروگرام تحفہ رمضان میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ بات چل رہی تھی کہ روزہ ایسے لوگوں پر فرض ہے کہ جو شخص قدرت رکھتا ہو، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ایسا مریض جو قدرت نہیں رکھتا، ایسا آدمی جو کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو گویا وہ شخص اگر وہ بیماری اس کے لیے ضرر کا باعث بنتی ہے تو وہ شخص گویا قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی 3 حالتیں بنتی ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ ایک آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے لیکن وہ بیماری اس کے لیے مشقت کا باعث نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے بہت زیادہ ضرر اور نقصان کا باعث بنتی ہے، تو ایسے آدمی پر اگر معمولی سا کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، تو اس آدمی پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ یعنی ایسی چھوٹی موٹی بیماریوں کی وجہ سے آدمی کو روزہ جیسی عبادت کو ترک کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ ایسا عذر نہیں ہے جس کی بنیاد پر اسے وہ رخصت حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ وہ معمولی سا مرض ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہوا ہے تو اس آدمی کو وہ بیماری مشقت میں ڈالنے والی ہے، تکلیف اور حرج میں ڈالنے والی ہے۔ اگرچہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آدمی اس کی وجہ سے مشقت اور تکلیف کے اندر پڑ سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے ناپسندیدہ عمل ہے کہ وہ آدمی روزہ رکھے مشقت کے باوجود، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ نے ایسے شخص کو رخصت دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے اور اس نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک آدمی اگر بیمار ہوتا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے مشقت اور حرج میں پڑتا ہے تو شریعت اسے رخصت دیتی ہے، اور ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، کہ ایک آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی رخصتوں سے فائدہ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے۔ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ، جیسا کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اللہ کی معصیت کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، ایسے ہی اس کی رخصتوں سے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو یہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ عمل ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہمیں جاننا چاہیے کہ ایسا آدمی جس کی بیماری اس کو مشقت میں ڈالنے والی ہے تو اس آدمی کو روزہ ترک کر دینا چاہیے، اور بعد کے دنوں میں اس آدمی کو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دینی لازم اور ضروری ہے۔ ایسے ہی تیسری حالت یہ ہے کہ اس آدمی کو اس کی بیماری تکلیف اور مصیبت میں ڈالنے والی ہے، حرج کا بھی باعث ہے اور اس کو ضرر اور نقصان پہنچانے والی ہے، تو ایسے شخص کے اوپر روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آدمی روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو ایسی مشکل، ایسی مشقت اور ایسی پریشانی اور ایسی ضرر کے اندر ڈال دے کہ جس سے اس کی جان جا سکتی ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے ایک قاعدہ متعین کیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنی نفسوں کو ضائع نہ کرو، قتل نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ بڑا رحیم اور مہربان ہے، رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کے اندر نہ ڈالو۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مریض کو جس کی بیماری اس کے قتل کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس کے جان جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، وَإِذَا حَدَثَ لَهُ الْمَرْضُ، ایک آدمی کو اگر رمضان کے دنوں میں ایک آدمی نے روزہ رکھا تھا لیکن روزہ رکھنے کے بعد دن کے کسی حصے میں وہ شخص بیمار پڑ گیا، تو اس آدمی کے لیے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ شخص مشقت میں پڑ سکتا ہے،
تو اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ آدمی روزہ توڑ دے اور پھر اس ٹوٹے ہوئے روزے کی توڑے ہوئے روزے کی قضا دینی اس کے اوپر لازم ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک آدمی پر بیماری طاری ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شخص اس کی تشخیص کرائے، اور تشخیص میں ایک مسلمان طبیب اور ڈاکٹر جو اپنے پیشے میں ماہر ہو اس کی شہادت ضروری ہے، یعنی وہ شخص اس کی تشخیص کر کے بتا دے کہ یہ بیماری تمہارے لیے تکلیف دہ ہے، نقصان دہ ہے، تب جا کر کے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس حیثیت سے ہمیں یہ چیز جاننا چاہیے کہ یہ بیمار کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اور اسی چیز پر قیاس کیا گیا ہے ایسی عورت کو جو حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی ہے۔ ایسی عورت جو حالت حمل میں ہے اور اس کی حمل اسے مشقت اور تکلیف میں ڈالنے والی ہے، اگر وہ عورت روزہ رکھتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ عورت حرج میں پڑ جا رہی ہے، تکلیف کا باعث ہے روزہ، تو شریعت اس کو رخصت دیتی ہے کہ وہ عورت حالت حمل میں روزے کو چھوڑ دے اور آئندہ دنوں میں اپنے روزوں کی قضا دے۔ اسی طریقے سے ایسی عورت جو مرضعہ ہے، دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو، اور دودھ کی پلانے کی وجہ سے وہ عورت بھی مشقت میں پڑ رہی ہے یا اس کے بچے کو کوئی تکلیف لاحق ہو سکتی ہے، تو شریعت اس عورت کو بھی رخصت دیتی ہے۔ تو ایسی حاملہ اور ایسی مرضعہ عورت کو اگر اسے یا اس کے بچے کو کوئی ضرر، کوئی مشقت اور کوئی ایسی تکلیف لاحق ہو رہی ہے تو اس کو شریعت رخصت دیتی ہے کہ وہ اپنے روزے کو چھوڑ دے اسی بیمار پر قیاس کرتے ہوئے، اور وہ آگے کے دنوں میں، دوسرے دنوں میں وہ اپنے روزے کی قضا دے، جیسا کہ اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ وضع عن المسافر نصف الصلاح والصوم وعن الحبلى والمرضع۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسافر سے نصف صلاۃ کو یعنی اللہ تعالی نے ہٹا دیا ہے، یعنی ایک مسافر کو نماز کے قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے مسافر کو روزہ چھوڑ دینے اور بعد کے دنوں میں قضا دینے کی رخصت دی گئی، اور ایسی عورت جو حاملہ ہے اور جو دودھ پلا رہی ہے۔ یہ روایت بھی سنن نسائی کی حسن درجے کی روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی مرضعہ اور ایسی حاملہ عورت کو شریعت نے رخصت دیا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ حاملہ اور مرضعہ عورت اگر اپنے آپ کے مشقت میں پڑ جانے کا خوف پاتی ہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے اور دوسرے دنوں میں قضا واجب ہوگی۔ اس بارے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کو ایسے مریض پر قیاس کیا گیا ہے جو اپنے نفس پر خوف کھا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ بیمار کی یہ حالتیں ہوتی ہیں، اور اسی پر حاملہ اور مرضعہ کو بھی قیاس کیا گیا ہے۔ ایسے ہی ایک شرط جو وجوب صوم کے لیے مقیم ہونا شرط ہے۔ ایک آدمی اگر مسافر ہے تو مسافر پر روزہ واجب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ وضع عن المسافر الصوم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسافر کو روزہ کے معاملے میں رخصت دے دیا ہے۔ ایسے ہی امام ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ضرورت کے تحت سفر پر نکلنا جائز ہے، یعنی ایک آدمی کا حالت صوم میں سفر کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی کو اگر ضرورت ہے، حاجت ہے، کسی ضرورت کے پیش نظر سفر کرنی پڑ رہی ہے تو اس آدمی کو سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت اسے رخصت دیتی ہے کہ ایسا شخص جو سفر کے لیے نکل رہا ہے تو معتبر شروط اگر متحقق ہوں اور ایسا شخص واقعی ضرورت کے تحت اپنے وطن سے دور سفر پر جا رہا ہو تو شریعت اسے رخصت دیتی ہے اور اختیار دیتی ہے کہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزے کو توڑ دے اور بعد میں قضا دے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو آدمی بیمار ہو اور جو آدمی مسافر ہو، سفر میں ہو، تو ایسے شخص کو دوسرے دنوں میں روزے کی قضا دینی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص
حیل و حجت کی بنیاد پر۔ ایک آدمی بہانہ کے لیے یا روزے سے بچنے کے لیے ایک آدمی اگر سفر اس نیت سے کر رہا ہے کہ وہ اصلاً اسے کوئی حاجت نہیں ہے، اصلاً کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن روزہ کی رخصت پانے کے لیے وہ سفر کر رہا ہے تاکہ اس مہینے میں سفر کروں اور روزہ مجھے نہ رکھنا پڑے، تو حیل و حجت کے لیے اگر ایک آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے اس نیت اور اس قصد کے ساتھ، تو شریعت اس کو رخصت نہیں دیتی ہے۔ یعنی یہ عذر لغو ہے اور اس کی بنیاد پر ایک آدمی روزہ کو ترک نہیں کر سکتا۔ تو ایسے شخص پر سفر سے واپس ہونا اور اللہ سے توبہ کرنا یہ واجب ہے، کیونکہ اس کی نیت اور اس کے ارادے یہ اچھے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر کیا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ روزہ چھوڑ دیتے اور کچھ لوگ روزہ رکھتے، تو روزہ چھوڑنے والے نہ تو رکھنے والے پر کوئی عیب لگاتے اور نہ ہی روزہ رکھنے والے روزہ چھوڑنے والوں پر کوئی عیب لگاتے۔ تو اس طریقے سے ہم صحابہ کرام کا یہ عمل تھا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لقد رأیتنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فی یوم شدید الحر، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر میں سخت گرمی اور سخت تپش کی حالت میں بھی ہم نے دیکھا، حتی ان الرجل لیضع یدہ علی رأسہ من شدت الحر، سخت گرمی کی وجہ سے ہم میں کا ایک آدمی اپنے سر پر ہاتھ کو رکھے ہوتا، وما منا احد صائم، اور ہم میں سے کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا، الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عبداللہ بن رواحہ، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے ہوتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی جو ہے 1122 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملتا ہے کہ ایسی تپش کی حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ جیسی عظیم ترین عبادت کو رکھا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسافر کتنی دوری کے سفر پر روزہ توڑ سکتا ہے۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے کہ مسافت سفر کی تحدید کسی صریح اور صحیح نص سے اس طرح ثابت نہیں ہوتی کہ آدمی اتنے دور کی سفر کرے گا تو اس آدمی کے لیے روزہ توڑنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک قصر صلاۃ کی مسافت 4 برد یعنی تقریباً 80 سے 87 کلومیٹر تک جو ہے ایک آدمی اگر سفر کرتا ہے تو اس کے لیے نماز کا قصر کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے، اور اسی پر اس آدمی کو جو روزہ کی حالت میں ہے، تو ایسا آدمی جو تقریباً 80 سے 87 کلومیٹر یا 83 کلومیٹر تک 80 سے زائد کلومیٹر تک ایک آدمی اگر سفر کرتا ہے تو وہ آدمی اپنے روزے کو ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ کان ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہ یقصران و یفطران فی 4 برد وہی 16 فرسخا، کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ جب 4 برد یعنی 16 فرسخ سفر کرتے تھے تو وہ کیا ہے، روزہ کو توڑ دیا کرتے تھے۔ آئیے ہم ایک آج کے دور میں 4 برد یا 16 فرسخ کی مقدار کیا بنتی ہے۔ 1 فرسخ تقریباً 5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے 1 برید 20 کلومیٹر کا ہوا۔ 4 برید یا 16 فرسخ تقریباً 80 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو 80 سے 83 یا 87 کلومیٹر تک کی دوری اگر ایک آدمی طے کرتا ہے، اتنی دور کا سفر ایک مسافر کرتا ہے، تو اس کے لیے نماز کا قصر کرنا اور روزے کو توڑ دینا جو ہے جائز قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ علامہ ابن عثیمین اور کئی علماء کرام نے اس چیز کو اپنے فتاویٰ کے اندر نقل کیا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ العزیز مزید اہم ترین مسائل آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.